باسی اور گلی سڑی چیزیں کھانے کو ملتی ہیں، اوپر سے گلے میں زنجیر باندھ دی ہے، بی فاختہ نے کہا۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جنگل کی آب و ہوا اور شہر کی آب و ہوا میں بہت فرق ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے دواخانے کے باہر درخت اور گھاس نہ ہوتی تو میں بھی یہاں رہ کر بور ہو جاتا اور بھاگنے کی کوشش کرتا۔ اب سے ملاقات ہو جانے پر مجھے جنگل یاد آ گیا ہے، ایک دن میں ضرور موقع ملتے ہی جنگل کی طرف فرار ہو جاؤں گا اور پھر کبھی پلٹ کر شہر میں نہیں آؤں گا، بندر میاں نے کہا۔ ایک رات ڈاکٹر صاحب نے بندر میاں کی زنجیر کھول کر لکڑی کے بنے ہوئے گھر میں بند تو کر دیا، لیکن وہ دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئے۔ ہوا کہ زوردار تھپیڑے لگنے سے دروازہ کھل گیا۔ بندر میاں کو اب وہاں سے فرار ہو کر جنگل جانے کا موقع مل گیا۔ جنگل میں آ کر بندر میاں کو بہت سکون ملا۔ ان کی واپسی پر سب جانور خوش تھے اور انہیں مبارکبادیں دے رہے تھے، وہ بھی اپنوں سے مل کر بہت خوش تھے۔ بندر میاں کو جنگل میں آئے کئی دن گزر گئے، لیکن وہ اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ وہ جنگل کے جانوروں میں خود کو نمایاں رکھنا چاہتے تھے تاکہ جانوروں کو احساس ہو جائے کہ انہوں نے جنگل سے باہر رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے بندر میاں کو خیال آیا کیوں نہ وہ جنگل میں ڈاکٹری کا کام شروع کر دے، اس کام سے وہ جانوروں میں نمایاں ہو جائے گا اور ہر کوئی اس کی عزت کرے گا۔ بندر میاں نے یہ خیال آتے ہی اس منصوبے پر عمل شروع کر دیا، جنگل سے جڑی بوٹیاں جمع کر کے مختلف امراض کی دوائیں بنا ڈالیں اور اپنا دوا خانہ کھول لیا۔ بھالو میاں ان کے پہلے مریض تھے، انہیں دانتوں کی تکلیف تھی۔ میں تمہیں دانتوں کی دوا دے رہا ہوں، یہ ایسی دوائی ہے کہ دانتوں کو پتھر سے توڑنا چاہو گے تو پتھر ٹوٹ جائے گا لیکن دانت نہیں ٹوٹیں سے۔ کیا واقعی ایسا ہو جائے گا؟ بھالو نے حیرت سے پوچھا۔